نوجوانوں، تمہارا گلی کا مسئلہ، تمہارے بازار کا مسئلہ، تمہارے جاب کا مسئلہ، تمہاری نوکری کا مسئلہ، تمہارے ٹرانسفارمر کا مسئلہ، گیس اور بجلی کا مسئلہ بعد میں ہے۔ رسالت مآب کا حق تمہارے اوپر پہلے ہے۔ میں موجودہ گورنمنٹ سے اور یہاں کے ایم این اے صاحب سے کئی بار یہ سوال کر چکا ہوں، اور مجھے سوال کے جواب میں دھمکیاں تو آتی ہیں، جواب نہیں آتا۔ میں دو باتیں پوچھتا ہوں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں، میں تمہارے ایمان و ضمیر پر دستک دے کر جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ مجھے دو سوالوں کے جواب دے دو، میں تمہاری تائید کر لوں گا۔ پچھلے الیکشن میں لندن، کیپٹل آف دا برطانیہ انگلینڈ، وہاں میئر کا الیکشن ہوتا ہے۔ وہاں کئی بندے الیکشن میں ہیں، دو بندوں کا بڑا کٹر مقابلہ ہے۔ ایک کا نام صادق خان پاکستانی نیاد مسلمان ہے، اور ایک کا نام زیک گولڈ سمتھ یہودی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین 7 سمندر سفر کر کے یہ سلیکٹڈ صاحب وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر زیک گولڈ سمتھ یہودی کی کمپیننگ کرتے ہیں، اور ایک ایک دروازے پہ جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے، اسلامک سینٹرز میں جا کے، وہاں گردواروں میں جا کے، یہودی عبادت گاہوں میں جا کے، یہودی جماعت کی دعوت پہ جا کے، یہودی کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کیوں مانگے تھے؟ کیوں مانگے تھے؟ اس کا جواب آپ میں دے دو، یا اس پر معافی مانگو، یا اس کی وضاحت دو۔ یہ پورے کا پورا آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ نوجوانوں، تم ٹرانسفارمر لے کر، نوجوانوں تم نوکری کا جھانسا لے کر، نوجوانوں تم گلی پکی ہونے کے بات لے کر یہودیت نوازی کرنے والے لوگوں کی حقیقت بھول کیوں جاتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ 2013 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی انگلینڈ کی ذمہ دار رمضان چودھری کی بیٹی نادیہ رمضان چودھری، مرزا مسرور ابن مرزا طاہر ابن مرزا ناصر ابن مرزا بشیر ابن مرزا غلام احمد قادیانی، مرزے کے 5ویں پوتے کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، اور وہ انکشاف کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو آج کی بچی ہے، جب پی ٹی آئی بنی تھی میں پاکستان میں تھا، تمہارے عمران خان نے مجھے کہا تھا میں ووٹ دے، قادیانی کمیونٹی ووٹ دے۔ میں نے کہا عمران تو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا میں تمہیں اسمبلی میں حق دلاؤں گا۔ میں پوچھ سکتا ہوں ملک پاکستان کے آئین و قانون میں وہ کون سا حق ہے جو قادیانیوں نے کھینچا، قادیانیوں کو نہیں دیا ہوا؟ کون سی قادیانیوں کی دلالی کرتے ہو؟ کیوں کی ہے؟ کیوں ووٹ مانگے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اور پھر اگلا جملہ، ڈیرہ اسماعیل خان والو، میں ایسے تو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو 2 ہاتھ سے سلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، حیران ہوں گے تم، ہمیں اپنی قیادت پر فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں میں نے کہا عمران تجھ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ پگڑی والا مولوی موجود ہے، جب تک یہ تم میں موجود ہے۔ ہاں یقین مانو، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اسے کہتے ہیں کہ دشمن وہاں کانپ رہا ہو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیلی پگڑی کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہی دلیل ہے، رسالت مآب کا دشمن 7 سمندر دور بیٹھ کے بھی کانپ رہا ہے۔ تم ہم سے پوچھتے ہو کیا چیز ہے؟ اور سنو، یہ تم نے کام کیوں کیے تھے؟ یہ 2 سوال میں نے اپنے ایم این اے سے کیے ہیں۔ ایم این اے مجھے دھمکیوں پہ آ گیا، میں تجھے مرا دوں گا، منہ توڑوا دوں گا، نالی میں پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا۔ میں نے کہا تم میں جرت ہے، میں تمہاری حکومت میں بیٹھا ہوں، صوبہ تمہارے پاس ہے، ملک تمہارے پاس ہے، ایف آئی آر کی دھمکیاں دے سکتے ہو، پولیس کے وسائل لا سکتے ہو، لیکن اس موقف پہ تمہارے ابے کے پاس بھی سوال کا جواب نہیں ہے۔ نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں، اور اس میڈیا کے ذریعے ہر اس شخص کو کہتا ہوں، جب تم ووٹ ڈالنے جاؤ گے پرچی تمہاری ہاتھ میں ہوگی، صرف تمہیں فرشتے دیکھیں گے یا اللہ دیکھے گا یا تم خود دیکھو گے۔ وہاں سوچنا اپنے دل سے، میں اس جماعت کو ووٹ دے رہا ہوں جو یہودیوں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے اور قادیانیوں سے سپورٹ مانگ رہی ہے؟ فیصلہ کر لینا، گلی بات میں، ٹرانسفارمر بات میں، نوکریاں بات میں۔ اس سوال کا جواب دو۔
مجھے میرا ایم نے علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مفتی عبدالواحد پی ٹی آئی کا مفلر پہن اور پی ٹی آئی میں آ جا. میں تمہیں کہتا ہوں مجھے منوا دو, ان 2 سوالات کے جواب سمجھا دو, میں تیری جماعت میں آؤں گا, ورنہ تو مجھ سے وعدہ کر چکا ہے, میرے پاس فون کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ اگر تم نے ثابت کر لیا کہ ہم نے یہودیوں سے ووٹ مانگا ہے, میں جمعیت علماء اسلام میں آؤں گا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, غیرت کر, اب اپنی پشتو لے کر آ, اب اپنی غیرت لے کر آ, اب اپنی زبان لے کر آ. آؤ, چگلا ڈیرہ اسماعیل خان کا دل ہے, تم شہر کے ماہر بنے پھرتے ہو, شہر کے مالک بنے پھرتے ہو. آؤ اس غریب مولوی کے سوال کا جواب چگلے پہ آ کے دے دو, آنیر دے دو, خود اسٹیج لگاؤ, مجھے بلاؤ, دنیا دیکھ لے گی دودھ کیا ہے پانی کیا ہے, فیصلہ ہو جائے گا. دھمکیاں کسے کہتے ہیں, دوسرے پہ اعتراض کسے کہتے ہیں, معاملات کردار کشی کرتے ہو. میرے پاس کئی الفاظ ہیں تمہارے کردار کو جاننے کے لیے, لیکن میں کبھی ذاتیات کی بات نہیں کرتا. میرے پاس کئی چیزیں ہیں تمہاری ہڈن پکچر دکھانے کے لیے, تیرا بچپن لڑکپن جوانی دکھانے کے لیے, تیرے دن اور رات دکھانے کے لیے, لیکن میں ذاتیات پہ نہیں نظریات پہ بات کرنے والا. تو میرے دوستو, یہ پگڑی والے, یہ مدارس والے, یہ مساجد والے, یہ ٹوپی والے, یہ خانقاہ والے, یہ اللہ اللہ والے, یہ قرآن والے, اس پر آپ اپنی زندگیوں کو لگاؤ, شریعت کا ساتھ دو, ایمان کا ساتھ دو, نیکوں کا ساتھ دو, سچوں کا ساتھ دو, تمہاری دنیا بھی بہتر ہے, تمہاری آخرت بھی بہتر ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.